السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اب یہ قسمت ہی بن گئی ہے کہ ہم روزانہ کسی نہ کسی قتل کے اوپر پروگرام کریں، لیکن ہر قتل جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی میں تو برابر ہے، لیکن اثر میں شاید تھوڑا بہت مختلف ہو۔ پاکستان نے اپنا ایک ہونہار اولمپئن باکسر جو ہے وہ کھو دیا۔ کوئٹہ کے اندر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سابق اولمپئن باکسر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سپورٹس بورڈ سید ابرار حسین جو ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ جمعرات کے روز ناظرین یہ واقعہ ہوا جب دو افراد نے ایوب سٹیڈیم کے سامنے ان کی گاڑی کو روکا اور اس پر فائرنگ کی۔ جب دوپہر کو وہ آفس سے گھر جا رہے تھے شدید زخمی ہوئے اور سی ایم ایچ میں منتقل کیا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو پائے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سید ابرار حسین ناظرین پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، ان کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو نیشنل پریسٹیج میں کنٹریبیوٹ کیا۔ 1983 میں ایشین باکسنگ چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ، 85 میں ساؤتھ ایشین گیمز میں سونے کا تمغہ، 1999 میں چوتھی سیف گیمز میں سونے کا تمغہ اور پانچویں سیف گیمز میں سونے کا تمغہ، 1990 میں ایشین گیمز میں اور چین کا اعلیٰ ایوارڈ حاصل کیا اور 8ویں قومی مقابلے میں بہترین باکسر قرار پائے۔ ناظرین یہ وہ لوگ ہیں ابرار حسین جیسے جو پاکستان کے لیے ایک پریسٹیج کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں ان کو آنر کرنا چاہیے، لیکن آج کل لگتا ہے کہ ہر کسی کے اوپر جو پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی قسم کی موت چھائی ہوئی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اور گہری سازش ہے۔ آج ہم ابرار حسین کو ایکنالج بھی کرنا چاہتے ہیں اور کوئٹہ اور بلوچستان کے حالات کے اوپر بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس سید ناصر علی شاہ صاحب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انور بیگ صاحب جو فارمر سینیٹر ہیں، سپورٹس میں ان کی بڑی گہری دلچسپی ہے، ان کو بھی ہم نے دعوت دی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کراچی سے معذرت چاہتا ہوں، کوئٹہ سے ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں اصغر علی چنگیزی صاحب جو مرحوم ابرار کے دوست اور کولیگ، خود بھی باکسر رہے ہیں، فارمر ایشین چیمپئن، اولمپئن چیمپئن، 4 گولڈ میڈل جیتے سیف گیمز کے اندر، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ابرار حسین کے بھائی سید صابر حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ میں تمام مہمانوں کا مشکور ہوں۔ ذرا میں بات کا آغاز کرتا ہوں صابر صاحب آپ سے، یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی دھمکیاں تھیں، کیا کوئی اس واقعے کا پس منظر ہے، کوئی دشمنی تھی؟ ابھی تک آپ کو کیا پتہ چلا؟ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے کہ قاتل کون ہے، کچھ کلو ملا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت بھائی، ابرار کا کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ ایک بہت ہی مرنج قسم کا انسان تھا اور کبھی کسی کو اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ البتہ یہ کہ یہاں پہ جو اس کے جو سبارڈینیٹس یہاں آفس میں، انہوں نے مجھے بتایا کل کہ کوئی 3 دن پہلے اسے SMS ملا تھا فون پہ کہ آپ یہ نوکری چھوڑ دیں، یہ علاقہ چھوڑ دیں، لیکن وہ ڈرنے والا بندہ ہی نہیں تھا، تو اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اس بات کی اور وہ اپنے جاتے رہے اپنے روٹین کے مطابق۔ اور کل جو ہے دوپہر جب آفس ٹائم کے بعد وہ گھر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں انہیں شہید کیا گیا۔ لواحقین میں کون کون ہیں؟ ان کی ظاہر فیملی ہوگی، بچے؟ فیملی میں اس کی مسز ہے، اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، ایک تو 3 سال کا بیٹا ہے فیضان اور اس سے بڑی جو ہے وہ 5 سال کی بیٹی ہے اس کی دانیہ بطول۔ میں ذرا چنگیزی صاحب کو انگیج کرنا چاہوں گا۔ چنگیزی صاحب یہ فرمائے گا، آپ کے تو وہ کولیگ رہے ہیں بہت عرصے اور آپ کا جو کھیل کی دوستی ہے وہ تمام دوستیوں پر بھاری ہوتی ہے، آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں ان کو ایز اے باکسر؟ طلعت صاحب، ان کے اس قتل سے، شہادت سے باکسنگ کی دنیا کو خصوصاً پاکستان میں بہت نقصان پہنچا ہے، چونکہ اس طرح کے باکسرز پاکستان میں پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ وہ جس پائے کے باکسر تھے اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے۔ ہم جتنے پلیئر ان سے جونیئر تھے ہم سب ان کو فالو کرتے تھے، اس کی ٹیکنیک، اس کا ایک اسٹیمنا اور خصوصاً جو اس میں ایک اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹرینتھ دی تھی جس میں وہ ناک آؤٹ پنچز جو
چلاتے تھے اور اس میں جس بھی اوپوننٹ کو اس نے وہ پنچ لگائے اور ناک آؤٹ کیا تو وہ اس کی کمی جو ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکی. اب آئیڈیل کون تھے وہ ظاہر ہے ہر باکسر جو ہوتا ہے کسی نہ کسی اسپورٹس پرسن جو ہوتا ہے کسی نہ کسی کو آئیڈلائز کرتا ہے, تو باکسنگ میں کس کو آئیڈلائز کرتے تھے؟ ابرار صاحب. جی ابرار صاحب. ابرار جو ہے وہ چونکہ ہم دونوں فارچونیٹلی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں تو وہ بھی ممدلی قلعے اور میں بھی ممدلی قلعے سے انسپائر ہو کر, چونکہ ان وقتوں میں یہ میچز جو ہے لائیو دکھائے جاتے تھے تو ہم دیکھ کر پھر محلے میں گلوز وغیرہ لے کر اور کھیلتے تھے دوستوں کے ساتھ. تو اس طرح پھر ابرار بھی جو ہے وہ مجھ سے غالباً 2-4 سال پہلے جو ہے باکسنگ جوائن کی اس نے اور میں 2-4 سال بعد جو ہے باکسنگ. تو جب آپ محلے میں آپس میں کھیلتے ہوتے تو کبھی سوچا تھا کہ پاکستان کا نام بلند کرنے کے لیے کا آپ کو موقع ملے گا؟ ایک چائلڈ ہوڈ ڈریم ہوتا ہے نا کہ ہم نے اوپر کے لیول پر جا کر یہ سپورٹ کھیلنی ہے, پھر اتنے بڑے مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے ہیں وہ بھی ملک کے لیے. کبھی ذہن میں آیا تھا یا یہ اتفاقاً یا حادثاتی طور پہ ہوا؟ نہیں, شروع میں تو ایسے تھا طلعت بھائی کہ ہم تو وہ ریونج والی بات تھی نا کہ آج اگر کسی لڑکے سے مار کھا گئے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ کل اس کو ریونج سے لیں. تو اس طرح ہم نے کلب جوائن کی. اچھا, اس ٹیلنٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب ہم آگے جا کر کیا ہوں گے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہم آگے چلتے گئے پھر ایک وقت ایسے آیا کہ ہم نے یہ سوچنا شروع کیا نہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں, بالکل بلوچستان کے لیے کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں اور ریکارڈز بنانے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, ایک وقت پھر ایسے آیا کہ ہم بالکل فوکس ہوئے اور اس میں جو ہے ہمیں کامیابیاں ہوئیں اور ابرار کو ہمیشہ ہم فالو کرتے رہے. ٹھیک ہے, بینگ اے سینئر تو آج اس کی یہ کمی جو ہے وہ بالکل نہ صرف مجھے, چونکہ میں اور وہ 14 سال 1 سال انٹرنیشنل سرکٹ میں رہے اور بہت اچھے حالات بھی دیکھے برے حالات بھی دیکھے. تو میں ذرا سید ناصر علی شاہ صاحب کو اس موقع پہ لے کے آتا ہوں. ناصر صاحب ذرا آپ بتائیے گا کہ جو سوال میں اس کا کوئی پس منظر آپ کی نظر سے گزرا ہو یا اس کا کوئی تانا بانا کہیں پہ جڑتا آپ کو نظر آتا ہو, کوئی دھمکی ہو, کوئی فیملی کا ایشو ہو, اب آپ چونکہ ایسوسیٹڈ رہے ہیں اس معاملے کے ساتھ, آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ڈان نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کی اور خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا. ابرار ویسے ابرار حسین رشتے میں میرا چچا زاد بھائی ہے, یہ تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے. طلعت صاحب پچھلے سال 10 اپریل کو میں نے ایک پروٹیسٹ کی پارلیمنٹ کے سامنے اور میں نے اسمبلی سے واک آؤٹ کی انہی باتوں پہ, بلوچستان کے ایشو پہ, جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کوئٹہ شہر میں, لوگ مر رہے ہیں. تو میں نے اس پہ واک آؤٹ کر کے باہر آ کے دھرنا دی, باوجود اس کے کہ آپ اس پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہیں. ٹھیک, کیونکہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں رہا تھا. ٹھیک, سب فورم پہ میں کہہ چکا تھا میرا ایک ہی راستہ تھا میرے. تو اس پہ پھر پرائم منسٹر صاحب نے مجھے رحمان ملک کے ذریعے کانٹیکٹ کی کہ ہم اس ایشو پہ بیٹھ کے بات چیت کریں گے اور اس ایشو کو سالو کریں گے, یہ مسئلہ جو ہے. تو اتفاقاً پرائم منسٹر صاحب میرا ملک سے باہر چلا گیا 13 کو اور میں 14 کو کوئٹہ چلا گیا. 15 کو میں نے ایک پریس کانفرنس کی پریس کلب میں, اور پریس کلب میں بھی پریس کانفرنس کرنے کے بعد دوسرے دن جو 16 اپریل تھا 4 بجے میرا جلسہ تھا بروری میں, اسی کوئٹہ کے ایشو پہ, بلوچستان کے ایشو پہ. تو صبح 9 بجے 16 تاریخ کو صبح 9 بجے میرا بیٹا سید ہاشم نے مجھے فون کیا کہ وہ بھی ہمارے دور کے رشتہ دار ہے, اشرف زیدی کے بیٹے کو ارشد زیدی کو ٹارگٹ کیا ہے. وہ جناح روڈ پہ وہ کسی بینک میں ملازم تھا. تو لازماً جب میں کوئٹہ ہوں تو میں ہاسپٹل چلا جاتا ہوں. 10 بج کے کچھ منٹ پر یہ میرا بیٹا بھی آیا اور میں سارے چلے گئے ہاسپٹل. جیسے ہم ہاسپٹل پہنچے تو وہاں پہ چینلز وغیرہ تھے, سما نیوز کی, وہ عارف بھی شہید ہوا اس میں. جی بالکل. تو اس نے وہ بات کرنے میرے سے آئے تھے, 2-3 قدم میرے سے دور تھے وہ.
تو پیچھے سے جو سوسائڈ والا سوسائڈ اٹیک ہوا جس میں 12 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور میرا وہ بیٹا ابھی اس کا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہے، وہ ویل چیئر پہ ہے۔ تو اب بھی میں جو دیکھتا ہوں کہ یہ مطلب ابھی 15 تاریخ کو ایک پروٹیسٹ تھی آپ کی صحافیوں کی سلیم شہزاد کے حوالے سے، جی بالکل، کہ اس کو غائب کیا گیا اور بعد میں وہ غائب ہو کے آپ آئے ہوئے تھے وہاں پہ؟ میں اسی میں تھا، اس میں میں نے بلکہ 3 پروگرام بھی کیے، ایکسپریس بھی کیا، آج پہ بھی کیے، اور اس میں جیو پہ بھی تھا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی میں ادھر کوئٹہ میں اسلام آباد میں، وہ کل حالانکہ ابرار کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھا، کسی کے ساتھ اس کو دشمنی ہوتا، وہ اس میں اس کے ساتھ کوئی اس کو پیچھا کرتا، میرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرے سمجھ سے بالا تھر ہے۔ اچھا مجھے ذرا یہاں پہ بریک لینے دیں، میں اس کے بعد بیگ صاحب کے پاس آؤں گا کہ تمام ہم نے بات سن لی۔ منتخب نمائندگان، سٹنگ ایم این اے پیپلز پارٹی کی حکومت کے، اس کے علاوہ ابرار حسین کے رشتہ دار، ان کے دوست، اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگ جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے ہیں بلوچستان میں بالخصوص مختلف وجوہات کی بنیاد پر، سب وہی سوال اٹھا رہے ہیں جو ابھی آپ نے یہاں سے سنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ سو ویل اسیس دی امپیکٹ آف دس اسپورٹس کے اوپر، اور اس کا جو بڑا پیغام دنیا کو جاتا ہے، بات کریں گے ہم انور بیگ صاحب سے آفٹر دس بریک۔